پیر صاحب آپ کیا فرمائیں گے؟ ان سے یہی بات ہو رہی تھی کہ اسلام کی یہ خوبصورتی ہیں، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو اگر کوئی غیر مسلم ہوتا ہے تو یہ بھی اس کا حق ہے. آپ کیا فرمائیں گے؟ میں ان کی بات کو اس طرح آگے بڑھاتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے انسان کو تخلیق کیا ہے، پیدا کیا ہے، سارا کچھ ہے، اس نے ہدایت بھی دی ہے، لیکن پھر ساتھ یہ بھی فرما دیا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے کہ کسی کو جناب علی زبردستی اسلام میں جو ہے وہ داخل کیا جائے، نہیں، بلکہ سرکار دو عالم کی حیات مقدسہ کو آپ مشاہدہ کریں تو آپ کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آپ نے اگر کسی غیر مسلم کو یا کافر کو یا مشرک کو دائرہ ایمان میں داخل کیا ہے تو اپنے اخلاق کی وجہ سے، اپنی محبت کی وجہ سے، اپنے پیار کی وجہ سے. یہ ساری مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرتے ہیں تو کس لیے، کس طرح؟ سرکار دو عالم کے اسوہ حسنہ سے کہ آپ نے ان کو کہا میں تیری چکی پیسوں گا، تمہیں بخار چڑھا ہوا ہے تو میں تمہیں دودھ بھی پلاؤں گا. وہ کتنے دیکھ کر آپ پر جو ہے وہ ایمان لے کے آتے ہیں. ایک بڑھیا کا واقعہ عام آپ نے سنا ہوگا کہ وہ جا رہی ہے دوسرے شہر میں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تقدیر بدلنے کے لیے تشریف لے آتے ہیں. ہمارا کدھر جا رہی ہو؟ کہ جی فلاں گاؤں میں جا رہی ہوں، تو یہ گٹھڑ جو ہے وہ میرے پاس بہت زیادہ ہے تو میں اس کو اٹھا نہیں سکتی. فرمایا اماں میں تمہیں خود نہ چھوڑا ہوں ادھر. فرمایا یہ تو پھر بڑی مہربانی ہو جائے گی. آپ جا رہے ہیں آگے آگے، آپ نے اس کی گٹھڑی بھی اٹھائی ہوئی ہے. وہ پیچھے سے مائی کہتی ہے بیٹا تمہیں ایک تلقین کرتی ہوں، یہاں ایک مدینہ منورہ مکہ مکرمہ میں محمد نامی شخص ہے، بڑا جادوگر ہے، جو بھی اس کے پاس جاتا ہے نا اسی کا ہو جاتا ہے، جو اس کی باتیں سن لیتا ہے نا اسی کا ہو جاتا ہے، اس کو مسلمان بنا دیتا ہے. تم اس کے پاس نہ جانا. یہ ساری باتیں راستے میں سنتے گئے. جب وہاں پہنچے فرمایا مان لو جب آپ کا گاؤں آ گیا تو تم جب چلے جاؤ. تو کہنے لگی بیٹا جہاں میں جا رہی ہوں وہ مجھ سے پوچھیں گے کہ تم کیوں چھوڑ کے آئی ہو، تو میں ان کو کہوں گی کہ میں محمد کی وجہ چھوڑ کے آئی ہوں. تو میں یہ بھی کہوں گی کہ ایسے ایسے با اخلاق لوگ بھی مکہ میں موجود ہیں کہ جو لوگوں کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں، اور یہ آپ کی صفت ہے. پہلی وحی کے موقع پر سیدہ خدیجہ کے الفاظ آپ یاد کریں، انک تکرم الضیف وتحمل الکلہ. آپ تو لوگوں کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں، رب تعالیٰ آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا. مہمان نوازی کرتے ہیں، لوگوں کے مصائب میں ان کے کام آتے ہیں. تو میں ان کو یہ بتاؤں گی کہ یہ دیکھیں میں ایسے لوگ بھی ہیں، ایسے با اخلاق بھی ہیں جو لوگوں کا بوجھ اٹھا کر کے لوگوں کے گھروں تک بھی پہنچا دیتے ہیں. تو وہ کہتی ہے کہ مجھے اپنا تعارف تو کرا دو. تو انہوں نے کہا کہ میرا نام تو محمد ہی ہے جس کی تم جو ہے اتنی مذمت کرتی ہے. فرمایا تمہارا جادو پھر مجھ پر بھی چل گیا، مجھے بھی دائرہ اسلام میں داخل کر.